بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں اسلام حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، اس کی ترقی سے ہماری خوشحالی وابستہ ہے۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں ہیں؟ جی، حکومت سینٹ انتخابات میں ہارس ٹریڈنگ روکنے کے نام پر قواعد میں تبدیلی چاہتی ہے۔ عدلیہ کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا گیا اور جب وہاں سے کہا گیا کہ بھائی اپنا کام خود کرو، تو پھر اب بتایا گیا ہے، اعلان کیا گیا ہے کہ آئندہ ہفتے سینٹ میں یہ بل پیش کیا جائے گا جس میں سینٹ کے قواعد میں تبدیلی لائی جائے گی۔ بابر اعوان کا کہنا ہے کہ بل کے ذریعے 3 آئینی ترامیم پیش کی جائیں گی، اور جن میں ایک ترمیم یہ بھی ہے جہاں ایک تو شو آف ہینڈ کی ہے کہ کھلی الیکشن جو ہے وہ کھلا ہوگا، کوئی چھپا ہوئی بیلٹنگ نہیں ہوگی۔ اس میں دوسرا یہ ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی جو ہیں وہ بھی سینٹ کے انتخابات میں حصہ لیں گے۔ شبلی فراز صاحب نے اس کے حوالے سے وضاحت کی، انہوں نے بتایا کہ جو دوہری شہریت والے لوگ ہیں وہ انتخابات میں حصہ تو لے سکیں گے، لیکن انہیں حلف اٹھانے سے پہلے اپنی غیر ملکی شہریت ترک کرنا ہوگی، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ پھر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ یہ رپورٹ ہمارے ایمانداری اور ایمانداری اور خاص طور پر کرپشن کے خاتمے کے جو دعوے ہیں ان کا منہ چڑھا رہی ہے۔ 4 نمبر ہم نے اور زیادہ لے لیے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم کرپشن میں 120ویں کی بجائے 124ویں نمبر پہ چلے گئے ہیں۔ یعنی پہلے جو ٹرانسپیرنٹ جو ممالک کی ایک فہرست 1 2 3 سے شروع ہوتی ہے، پہلے ہمارا نمبر 120 تھا، اب ہم 124 نمبر پہ چلے آئے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ افغانستان نے کرپشن پہ قابو ڈالا ہے۔ اس فہرست کے مطابق کرپشن افغانستان میں کم ہوئی ہے، ہمارے ہاں زیادہ ہوئی ہے، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ اور آخری سیگمنٹ میں ہم حکومت کے ادارہ جاتی اصلاحات پروگرام کا جائزہ لیں گے اور یہ بتائیں گے کہ کون کون سے اداروں میں کیسی کیسی اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ بچت سکیم، کفایت شعاری مہم کے تحت 117 سرکاری ادارے بند کیے جا رہے ہیں، اور جب 117 سرکاری ادارے بند ہوں گے تو پھر یقیناً بے روزگاری کا بھی سیلاب آئے گا، اور ایسا سیلاب آئے گا کہ رہے نام اللہ کا۔ لیکن بڑھتے ہیں مظہر برلاس صاحب کی طرف کہ سینٹ انتخابات میں ہارس ٹریڈنگ روکنے کے لیے آئینی ترامیم جو ہیں وہ پیش کرنے کی وقت آ گیا ہے جناب، آئندہ ہفتے سینٹ میں پیش ہو رہی ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے جی، آپ کو پتہ ہے ہمارے سیاستدان بڑے ماشاءاللہ ہوشیار چالاک ہیں۔ ہارس ٹریڈنگ روکنے کی ہر دفعہ کوشش کرتے ہیں اور ہر دفعہ نہیں رکتی۔ پہلے یہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی تھی خیبر پختونخوا میں یا فاٹا میں یا بلوچستان میں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اثرات پنجاب میں بھی آ گئے ہیں، سندھ میں بھی آ گئے ہیں۔ تو ترقی کی ہے نا ہم نے، بہت زیادہ ہارس ترقی ٹریڈنگ کی میں ہے، ترقی کی ہے۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ حکومت پیش تو کر رہی ہے بل، لیکن ان سے یہ پوچھیں کہ جناب والا اپوزیشن کے جو بندے آپ نے توڑے ہیں پنجاب میں، ہائے ہائے برلاس صاحب، یہی تو میں پوچھنے والا تھا۔ ہاں آپ نے خود ہی بات کر دی کہ بندے تو بھائی دوسری پارٹیوں کے ادھر آ رہے ہیں، تو یہ ہارس ٹریڈنگ خود کر رہے ہیں یا روک رہے ہیں؟ نہیں، ہارس ٹریڈنگ دونوں طرف سے ہو رہی ہے۔ بتاتا ہوں جی، کاف لیگ بھی ہارس ٹریڈنگ کروا رہی ہے، صحیح، پیپلز پارٹی بھی لگی ہوئی ہے، نون لیگ بھی اس میں لگی ہوئی ہے، ظاہر ہے۔ تو ساری پارٹیاں تو ہماری ہارس ٹریڈنگ کر رہی ہیں۔ تو ہارس ٹریڈنگ کے خلاف بل بھی آ رہا ہے۔ یہ ایسا ہی بل ہے جیسے کرپشن کے خلاف بل آ جاتا ہے، جیسے 62-63 کی شک آ گئی۔ اچھا، یہ ہارس ٹریڈنگ کا جو لفظ ہے، میں تو اتنا آپ کو پتہ ہے سادہ سا بندوں کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ ہارس گھوڑے کو کہتے ہیں، ہاں اور ٹریڈنگ ان کا کاروبار ہوتا ہے۔ ہاں، تجارت کو۔ یہ گھوڑوں کی تجارت، یہ مطلب کیا ہے کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ سینٹ کے لوگ جب آگے پیچھے ہوتے ہیں، یہ گھوڑوں کا کاروبار، یہ کس طرح کی بات ہے؟ یہ مطلب نہیں، اصل میں سیاست کو کہا جاتا ہے، تعبیر کیا جاتا ہے شطرنج کی چالوں کے ساتھ۔ شطرنج میں آپ کو پتہ ہے پیادے کی اہمیت نہیں ہوتی اتنی جتنی گھوڑے کی ہوتی ہے۔ تو یہ شطرنج کی جو اعلیٰ ترین چالیں ہیں اس میں چونکہ گھوڑا آگے ہوتا ہے، تو یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہارس ٹریڈنگ ہے، گھوڑے۔ اچھا، یعنی پارلیمنٹ میں ویسے کوئی گھوڑے نہیں ہوتے، یہ ویسے ہی یہ ٹرم یوز اچھا، یہ ٹرم یوز ہوتی ہے۔ اچھا، ہارس ٹریڈنگ کی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، اچھا، یعنی بندے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں اور
शतरंज के खेल में जिसके घोड़े तगड़े हों वो जीत जाता है। अरे वाह। यही मैदान जंग में होता रहा सदियों पहले। घोड़ा आपको पता है बड़ी अहमियत का हामिल है। हज़ारों साल से इंसानों की जो जंगें होती थीं उसमें घोड़े को बड़ी अहमियत हासिल रही है। हाँ, घोड़े की अभी भी बड़ी अहमियत है। घोड़े ताकत की अलामत के तौर पर होते हाँ हैं। जी, घोड़ा आपको पता है ये जो ममालिक हैं सेंट्रल एशिया के, वस्ती रियासतें या रूस, इसमें घोड़ा खाया जाता है। तो बाकी जगहों पे नहीं, इसलिए कि घोड़ा महंगा है। अरब में बहुत महंगा घोड़ा। सही है, बिल्कुल। जितनी जंगों में हमें घोड़े का बहुत मिलता है, बल्कि ये जो वाक़या करबला है इसमें इमाम पाक के घोड़े के हवाले से जुलूस निकलते हैं। नहीं, वो तो खैर एक वफा की अलामत है ना कि इमाम के घोड़े ने उनकी शहादत के बाद भी तो उनसे वफा की। ये गुजारिश ये है कि घोड़ा जंगों में भी इस्तेमाल वहाँ होता तो था। घोड़ा वफा की अलामत है जिस, हाँ, जहाँ आपने कहा, और यहाँ घोड़े बेवफाई की अलामत है, छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ ट्रेडिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया ना। हाँ, तो तिजारत, कारोबार, अल्लाह। कारोबार तो फिर कारोबार अच्छा है। अच्छा। और ये घोड़े आपको पता है खेल में भी बहुत इस्तेमाल होते थे। ये नेज़ाबाजी सारी घोड़ों से है। तो अच्छा, अब ये तरमीम जो है, तरामीम जो ला रहे हैं उन पे चलते हैं जी। पहली तरमीम तो ये है कि वो कह रहे हैं कि इसको छुपाया के बताए बजाय अल्लाह ऐलान जो है ना, ओपन बैलेटिंग होगी और सब सामने नज़र आ रहा जाएगा कि सेनेट के इंतखाबात में कौन किसको वोट दे रहा है। इसमें 3 तरमीम आ रही हैं, 1 बाय 1 हम डिस्कस कर रहे पहले में ये है, ये जो ओपन वाला है ये तो एक सियासी पत्ता है। ये अगर मंजूर हो जाती है, जो कि होगी नहीं, हो जाती है तो पीटीआई के लोगों को ये खदशा है कि खैबर पख्तूनख्वा से उनके मेंबरान इधर उधर वोट दे सकते हैं। इसलिए ये आपको एलानिया याद है वाली आ रही है। पिछले सेनेट इलेक्शन में पीटीआई के 20 मेंबरान ने वोट दिए थे इधर उधर, तो उन्हें अब भी शक है। और जो सूबाई असम्बली के अरकान हैं वो कहते हैं जी एक ही सीज़न होता है हमारे पास कमाने का, हम क्या करें। निजी महफिलों में वो यही कहते हैं। ऐसे ही ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसलिए ये एक पेशबंदी कर रही है पीटीआई कि अगर ये मंजूर हो जाए तो अच्छा है, अपोजिशन इस चाल में आ जाए। लेकिन अपोजिशन इस चाल में नहीं आएगी। वो इसलिए कि अपोजिशन के एक बड़े प्लेयर आसिफ अली जरदारी जो हैं वो अपने सेनेटर बनवाएंगे। नहीं, इस पे हम बाद में आएंगे, अंदर की खबर देंगे नाजरीन को अभी थोड़ी देर बाद। अभी उधर नहीं जाए कि कहाँ से ये घोड़ों के कारोबार में किस किस ने अपने खरीदार उतारे हैं, उस पे बाद में आएंगे। अभी तरामीम, दूसरी तरमीम, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तान के एसेट्स बढ़ाने में बड़ा किरदार अदा करते हैं, सरमाया बढ़ता है उनकी भेजे हुए पैसे से। और पिछले दिन रुकावट भी हुई और सूरत हाल जो है वो इसमें भी हुई, तो इस पर भी आपसे बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हमने ब्रेक पे जाना है, मिलते हैं ब्रेक पे, बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले आइनी तरामीम के हवाले से बात हो रही थी, जो मुजवज़ा आइनी तरामीम सेनेट के इंतखाबात के हवाले से लाई जा रही हैं। पहली तरमीम पे तो हम डिस्कस कर चुके, दूसरी आइनी तरमीम की तरफ बढ़ रहे थे। मसर बरलाज साहब, गैर पाकिस्तान में जो गैर मुल्की जो बैरून ममालिक मुकीम है पाकिस्तानी दोहरी शहरियत वाले, उनके लिए एक तरमीम लाई जा रही है कि वो इलेक्शन लड़ सकेंगे सेनेट का। लेकिन फिर शिबली फराज साहब ने उसकी वजाहत की कि उन्हें हल्फ उठाने से पहले अपनी गैर मुल्की दोहरी शहरियत जो है वो वाली दस्तबरदार होना पड़ेगा। अच्छा, तो ये काम सजाया जा रहा है बैरिस्टर शहजाद अकबर के लिए और जुल्फी बुखारी साहब के लिए। जी, ठीक है। कौम की खिदमत तो इसी तरह होती है ना। एक दो और भी इस तरह के होंगे, मुस्तफ़ीद हो जाएंगे बहुत सारे लोग। अच्छा, यानी ये अपनी ज़रूरत के तहत तरमीम हो रही है। हाँ जी, तो ज़रूरत ईजाद की माँ कहते हैं ना। तो
ضرورت کے تحت ہو رہی ہے، تو پھر باقیوں کے لیے بھی کھول دیں دروازے. کیوں پھر قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑیں، وہ صوبائی کا الیکشن بھی لڑے، جنرل الیکشن بھی لڑے. اور اگر دوہری شریعت ہے پاکستان میں تو پھر کیا مذائقہ ہے؟ وہ اوورسیز پاکستانی محبت کرتے ہیں پاکستان سے، وہ لڑیں الیکشن. یا تو آپ انڈیا کی طرح کریں نا کہ ایک نیشنلٹی آپ رکھ سکتے ہیں، یا آپ انڈیا کی رکھیں یا آپ کسی دوسرے ملک کی. اب پاکستانی قانون یہ کہتا ہے کہ آپ دوہری شریعت رکھ سکتے ہیں. اگر آپ رکھ سکتے ہیں دوہری شریعت تو آپ پھر ان کو سارا الیکشن لڑنے کی اجازت دے دیں. ایسے ہی پھر یہ پابندی کیوں؟ یا اپنے ذاتی معاملات کے لیے صرف اس طرح نہ کریں، کچھ طرح ہاں، پھر سب کے لیے کھولیں، جو اوپن تیسری کریں. ترمیم ہے وہ پہلی سے ہی ملتی جلتی ہے. یہ آئین کی آرٹیکل 226 میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم اور فلاں فلاں عہدوں کا جو ہے انتخاب اوپن ہوگا. تو وہاں بابر عمار صاحب نے بتایا کہ وہاں ہم ایک لفظ سینٹ ڈال رہے ہیں تو وہ اس کے ساتھ تک یہ بھی اوپن ہو جائے گا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ تاجر جو ہیں وہ ریٹ لگا رہے ہیں جو ہیں بہت زیادہ، اور اب تو پنجاب میں بھی ریٹ نکالے جا رہے ہیں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پنجاب میں پہلی بار ہو رہا ہے، پہلے تو دیگر صوبوں میں یہ ہوتا تھا. تو پنجاب میں ریٹ کون نکال رہا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ آپ اوپن کر لیں پھر بھی ریٹ لگے گا. میں بتاتا ہوں کیسے لگے گا. پھر ریٹ غائب ہونے کا لگے گا. اچھا تو یہ تو منافقت کی اور علامت ہوگی. ایک منافق تھا عبداللہ بن ابی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. درست ہے، بالکل تھا. تو اس نے ایک معاہدہ مسلمانوں کے ساتھ کیا تو کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اس کا لشکر تھا، کوئی 1000 کا لشکر ہوگا، 900 1000 کا. تو وہ یہ معاہدہ مسلمانوں کے ساتھ کر کے اس کے بعد کافروں کے پاس چلا گیا تو میرے ساتھ لاؤ جی پیسے زیادہ دو اور میں آپ کے ساتھ معاہدہ کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یار تو نے تو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے. اس نے کہا مسلمانوں کے ساتھ میں نے معاہدہ کیا ہے کہ لڑوں گا، آپ کے ساتھ میں معاہدہ کر رہا ہوں کہ میں غائب ہی ہو جاؤں گا. کیا بات ہے جناب. تو یہ ہوگا نا، اتنے بھی ڈبل کمائیاں ہون گیا. تو آپ اوپن کریں، اچھا بندے غائب ہو جائیں گے، ووٹ ہی نہیں دینے آئیں گے. صحیح صحیح صحیح. پھر ریٹ اس طرف لگے گا نا. ایک اب ریٹ لگ رہا ہے ووٹ دینے کا، پھر ووٹ لگے گا کہ ووٹ نہ دینے کا. کیا ہو گیا؟ کیا ووٹ بات. نہ دینے کی بھی قیمت اچھا ہے یہ نا. کمال. اچھا آپ کو لگتا کیا ہے اب وہ جو ایک خبر آپ جو چھپائے بیٹھے ہیں ذرا وہ بھی اب بتا دیں کہ اب کون کون خریداری کے لیے نکلا ہوا ہے پنجاب میں، سندھ میں، KPK میں، فاٹا میں؟ کوئی تھوڑا سا ہمیں پتہ ہے، حالانکہ بہت جلدی پوچھ رہا ہوں میں، یہ اب آخر میں اور چیزیں نکلیں گی، لیکن تھوڑا سا ناظرین کو. سر گزارش یہ ہے کہ 4 بڑی پارٹیاں خریداری کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، PTI بھی کر رہی ہے، نون لیگ بھی کر رہی ہے، اور مولانا صاحب بھی کر رہے ہیں. خریداریاں کر رہے ہیں، ہوں گی. وفاداریاں بشرط استواریاں جاری رہیں گی. ہمارے ہاں سیاست میں وفاداری نہیں ہے. لوگ وزارت نہ ملے ناراض ہو جاتے ہیں، وزارت لینے کے لیے دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں. تو یہ ترمیم میرا خیال ہے منظور نہیں ہوگی. یہ ترمیم منظور نہیں ہوگی. یہ ایک ان کی بیجا ایفرٹ ہے جو بہرحال یہ کر رہے ہیں، کرنے جا رہے ہیں جو بھی. نہیں یہ اپوزیشن کے ساتھ کھیل رہے ہیں حکومت والے. وہ کہتے ہیں ہم نے جو ترمیم لائی وہ یہ منظور نہیں ہوگی، پھر سینٹ الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ ہوگی، پھر یہ بعد میں جب PTI کے سینیٹر زیادہ بن جائیں گے تو پھر جواب کیا ہوگا؟ دیکھیں جی ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ آؤ اوپن ووٹ کے ترمیم کر لو. یہ اپوزیشن مانی نہیں. کھلاڑی تو دوسری طرف بھی بڑے کمال کے ہیں، تو آپ کو پھر بھی لگتا ہے کہ حکومت ہونے کا فائدہ اٹھا جائیں گے یہ لوگ؟ میں ایک بات آپ کو بتاؤں علی رضا الوی صاحب، یہ عمران خان جو وزیر اعظم ہیں ہمارے، یہ جتنے سادہ لگتے ہیں اتنے سادہ ہے نہیں. درست. یہ چال ہے ایک کہ کل کو ہم کہیں گے جی ہم نے تو اپوزیشن سے کہا تھا کہ اوپن کر لیں ووٹ، لیکن یہ مانے نہیں. اب ان کے ممبروں نے پتہ نہیں کدھر ووٹ دے دیا، ہمیں کیا پتہ. ہم نے تو پہلے ان سے کہا تھا کہ روک لو، یہ مانے نہیں. روک سکو تو روک. ہاں وہ یار روک لو. اس سے یاد آیا وہ کھوکھر پیلس گئی ہوئی تھی مریم نواز. آپ کو پتہ کیوں گئی تھی؟ وہ کہہ رہی تھی کھوکھروں سے بہت زیادتی ہو رہی ہے. ہاں.
کھوکھروں سے زیادتی اس لیے ہوئی ہے کہ کھوکھروں نے ضمانت دی ہوئی ہے نواز شریف کی، ہے اپنا رقبہ لگایا ہوا ہے، یہ اس میں واٹس ایپ پہ موجود ہے، ٹھیک ہے، آپ کو دکھا دیں گے بھائی جان۔ چلے اچھا اس لیے گئی تھی، ہاں زامن نے لیکن ادھر بڑے دعوے تھے، مچل کے دیے ہوئے ہیں۔ ادھر بڑے دعوے تھے کرپشن فری پاکستان، یہ خاتمہ ہو جائے گا کرپشن کا، لیکن بھائی جان اسی 4 نمبر اور لے گئے، کیا بات ہے ہماری، سبحان اللہ۔ 120 سے 24 پہ آ گئے۔ اس میں دیکھیں ایک ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے، میجر ریٹائرڈ طاہر صادق، اٹک سے جیتے ہوئے ہیں، بڑے عوامی آدمی ہیں۔ انہوں نے کہا وزیر اعظم سے کہ جناب آپ تو کرپشن کے خاتمے کی باتیں کرتے ہیں، کرپشن کے خلاف بہت باتیں کرتے ہیں، لیکن جب سے ہمارا دور آیا ہے کرپشن کے ریٹ ڈبل ہو گئے، افسران جو ہیں۔ ایسے اچھا ہوا کیا؟ جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تو پہلے 2 مہینے تو بیوروکریسی نے ہاتھ یوں باندھے رکھے، ان کو ڈر تھا کہ یہ پتہ نہیں کون آ گیا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے جیسے مجہ یہ پیڑا ہوتی ہے نا، پھر یہ جو بیوروکریٹک ٹیم ہے وزیر اعظم آفس میں بیٹھی ہوئی، انہوں نے وزیر اعظم نے کہا سر بیوروکریٹ کام نہیں کر رہے، نیب کا خوف ہے، فلاں کا خوف ہے، تو آپ ان سے ایک خطاب کریں، آپ ایڈریس کریں، پاکستان کی ہائیلی بیوروکریسی کو ہم بلاتے ہیں۔ انہوں نے خطاب کرا دیا۔ اس خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ میں آپ کے پیچھے ہوں، آپ کو نیب تنگ نہیں کرے گا، آپ کام کریں، آپ سرکاری افسر ہیں، فلاں ہے فلاں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پرپر سے نکالے۔ تو وہ جو 2 مہینے رہتے تھے، وہ جو کام کچھ نہیں کیا تھا، اس کی کسر بھی تو پورا کرنا تھی، درست ہے۔ اور کمائی تو کی۔ تو پاکستان کا سسٹم جو ہے نا، اس میں گڑبڑ ہے۔ اس میں گڑبڑ یہ ہے کہ اس میں آپ کے درجہ چہارم کے ملازم سے لے کر ٹاپ تک بیوروکریسی میں کرپشن ہے۔ آپ کا کوئی ایماندار افسر کہیں ٹک نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اس کو نیچے والے بھی ناراض کہ ان کو وہ کرپشن کرنے نہیں دیتا، اوپر والے ناراض کے حصہ نہیں پہنچتا۔ تو اس سسٹم کو کہیں نہ کہیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ سسٹم کرپٹ ہے صحیح، اور یہ بڑھتا جائے گا۔ جو آپ سالوں کا حساب لگا لیں علوی صاحب، اگر 1980 میں آپ کے 2 افراد کرپٹ تھے تو 1990 میں 14 ہو گئے، 1995 میں وہ تعداد 30 تک پہنچ گئی، رفتہ رفتہ آج وہ تعداد افسران میں 90% سے زیادہ ہے۔ بڑے دکھ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں ایسے ہی کہ 90% سے زیادہ افسران حلال کی کمائی نہیں کھا رہے۔ جب تک حرام مکس نہیں ہوتا انہیں چین نہیں آتا۔ یہ جو شہر ہے اسلام آباد، آپ کو پتہ ہے یہ جو انتظامیہ اسلام آباد میں یہ جو چھوٹے موٹے دفتر، یہ وہ روزانہ 18 سے 20 کروڑ کی دہاڑی لگتی ہے۔ 165 پیٹرول پمپ ہیں اسلام آباد میں، ایک پمپ منتھلی دیتا ہے 1 لاکھ روپیہ۔ کس کو دیتا میں نہیں یہ بتاتا۔ تو 1 کروڑ 65 لاکھ سیدھی منتھلی ہے پیٹرول پمپس کی۔ ٹھیک ہے، یہ جو آپ کا گاڑیاں جہاں رجسٹرڈ ہوتی ہیں، یہ ETO جدھر ہوتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے 5-6 لاکھ روپے لیے بغیر شام کو اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا یہ وہ کرپشن ہے۔ اسی طرح یہ جو منشیات بکتی ہیں، منشیات سے 6 کروڑ منتھلی آتی ہے۔ اسی طرح مختلف شعبوں میں یہ وہ منتھلی ہے یا یہ وہ پیسہ ہے رشوت کا جس کا کوئی ریکارڈ کہیں نہیں ہے، کوئی ریکارڈ ہی نہیں۔ سیدھا سیدھا ہاتھوں سے ٹرانزیکشن ہے، وہ کسی نہ کسی بینک کے ذریعے آپ ہونی ہے۔ کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ ایسے ہی ایسے ہی۔ جب تک ان لوگوں کا دل صاف نہیں ہوگا، جب تک خدا کا خوف نہیں لیکن ہوگا، دیکھیے سزا حاکم کا اچھا خوف آ نہیں گیا، ایماندار آ گیا، حاکم کا کہنا تھا کہ میں آ گیا تو میں یہاں ساری چیزیں ٹھیک کر دوں گا، تو کیا ہوا؟ خرابی کہاں ہوئی؟
تبدیلی کا وہ جو خواب ہے وہ کہاں چکنا چور ہوا، وہ آئینہ، وہ خواب جو تھے وہ کرچیوں کی طرح ہماری آنکھوں میں کیسے چبھ گئے؟ ایک بات کی ہلاکو خان نے، اس نے اس کے وزیر بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے کہا کہ یار اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ ہم سے ظلم نہیں ہوا۔ وہ وزیر بڑے حیران، ایک وزیر اٹھا، اس نے کہا میں اگر جان کی مان پاؤں تو عرض کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں بولو۔ اس نے کہا سر وہ جو ہم کھوپڑیوں کے مینار لگاتے تھے، وہ جو مولی گاجر کی طرح انسانوں کا قتل عام کرتے تھے، کیا وہ ظلم نہیں تھا؟ تو ہلاکو جیسے آدمی نے کہا کہ نہیں، وہ حکومت کی ضرورت تھی، وہ طرز حکومت کی ضرورت تھی، حکمرانی کا تقاضا تھا۔ ظلم یہ ہے کہ میں کسی ایسے شخص کو کسی عہدے پر بٹھا دوں جس کا وہ اہل نہ ہو۔ تو آپ کے مختلف وزارتوں میں، مختلف محکموں میں ایسے ایسے لوگ عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو ان عہدوں کے اہل نہیں ہیں، اور مختلف ادارے تو ماشاءاللہ 40 قائم مقام ایکٹنگ سے رہے ہیں، زیادہ قائم ایکٹنگ کام جو ہیں وہ ایکٹنگ ہی کیے جا رہے ہیں، زیادہ قائم کام پہ چل رہے ہیں نا، ایکٹنگ ہو رہی ہے۔ تو ہم دیکھیں، ہم کئی لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں غلط لگا، ہم نے ثبوت بھی دیے لوگوں کو کہ جناب فلاں فلاں محکمے میں یہ جعلی بھرتیاں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، کئی ہم نے اداروں کے بتائے، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوا جا رہا۔ یہ کرپٹ سسٹم جو ہے، یہ وزیر اعظم نے ایک پی ایم پورٹل بنائی، اچھا جی بڑی بات تھی۔ پہلے تو پی ایم پورٹل جو ہے پاکستان کی 60% آبادی یا 70% آبادی، اس بیچاری آبادی کے پاس یہ آپ کے سمارٹ فون ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو شہری بابوؤں کے کام ہے نا سارے۔ جی اچھا پھر جو وہ 70% آبادی ہے اس میں سے بہت سے ان پڑھ لوگ ہیں، درست ہے۔ ان بیچاروں کو کیا پتہ یہ پی ایم پورٹل میں کیسے ڈالا جاتا ہے مسئلہ مسائل یہ وہ، چلیں جی اس کو بھی چھوڑ دو۔ جس 10% آبادی نے وہ ڈالے بھی مسائل، تو وہاں انسان ہی ہے نا آگے، وہ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ مثلا میں ایک ادارے کو جانتا ہوں، وہ جس ادارے کا جواب دیتا ہے وہ بندہ پی ایم پورٹل کا، وہ خود جعلی ڈگری پہ بیٹھا ہوا ہے اور جعل سازی پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کیسے سچ بولے گا؟ صحیح ہے۔ تو پرائم منسٹر صاحب بڑے خوش کہ میں نے پی ایم پورٹل بنا دیا تو مسائل آ گئے تو لوگوں کے حل، وہ بیچارے رو رہے ہیں لوگ، پی ایم پورٹل والے جواب ہی نہیں دیتے، جواب دیتے ہیں تو بازی ہو گیا جی، مسئلہ حل ہو گیا، تو مسئلہ حل ہوا نہیں ہوتا۔ وہ اس حکومت میں دیکھیے جو مسائل ہیں، ایک تو امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے، وزیر اعظم صاحب آرڈر کر دیتے ہیں، عمل درآمد نہیں ہوتا، عمل درآمد کے لیے بندے رکھنے ہوتے ہیں، کوئی تکڑے بیوروکریٹ ہوتے ہیں جو عمل درآمد کراتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک عمل درآمد سیل بنتا تھا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں، وہ شاید اب نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ بہت ہی نکٹو اور نکمہ ہے کہ عمل درآمد نہیں ہو پاتا۔ ہونا تو یہ چاہیے، دیکھیے عمل درآمد میں پاکستان میں مثال دی جاتی ہے ملک امیر محمد کی، جو گورنر تھے مغربی پاکستان کے، وہ زبان سے لفظ نکالتے تھے، عمل درآمد ہو جاتا تھا، ڈرتے تھے بیوروکریٹ۔ ان کو تو باتیں کرتے ہیں نا، تو جب تک آپ عمل درآمد نہیں، زبانی جمع خرچ دے کے تقریریں بہت کر لیتے ہیں لوگ، باتیں بہت کر لیتے ہیں، مسئلہ تو عمل کا ہے۔ لیکن مظہر برلاس صاحب، نیب کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ 2 برسوں کے دوران 3 کھرب 63 ارب روپے برآمد ہوئے، پی ایس سی کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ 3 کھرب روپے جو ہے برآمد ہوئے۔ اتنا پیسہ آنے کے باوجود پھر یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ ریزرو بھی ہمارے بڑھ گئے، یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ کووڈ کے دوران پاکستان میں تاریخی پیسہ آیا فارم، اس کے باوجود بھی ہمارے ہاں صورتحال اتنی خراب ہونا عجیب نہیں لگتا آپ کو؟ اور پھر یہ دیکھیے کہ افغانستان 3 درجے بہتر ہوا ہے، افغانستان 3 درجے بہتر ہوا ہے اور ہم 4 درجے برے ہوئے ہیں۔ اب میں ایک ایسی مثال دینے لگا ہوں جو آپ کہیں گے کہ یہ کیا مثال دے دی ہے،
سود اللہ اور رسول سے کھلی جنگ ہے. میں عام آدمیوں کی بات نہیں کروں گا. اس ملک کا ایک اہم مولوی ایک اہم عہدے پہ کئی برس تک رہا. اس نے مدارس کا 32 کروڑ ایک بینک میں رکھوایا اور اس کے بعد سود کھانا شروع کر دیا. یہ آپ کے مذہبی عالم کی حالت ہے. تو جب آپ کے مذہبی رہنما بھی باز نہیں آتے چوری چکاری سے، کرپشن سے، سود کھانے سے، آپ اپنے عام آدمی کی کیا باتیں کریں گے؟ یہ تو بڑی افسوسناک صورتحال ہے. اور پھر یہ تو یہی ہو گیا نا جی کہ نگہباں بن کے خود ہی جو چمن کی آبرو لوٹے. چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہباں سے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے آئینی ترامیم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی جو مجوزہ آئینی ترامیم سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے لائی جا رہی ہیں. پہلی ترمیم پہ تو ہم ڈسکس کر چکے، دوسری آئینی ترمیم کی طرف بڑھ رہے تھے. مسر برلاس صاحب، پاکستان میں جو غیر ملکی جو بیرون ممالک مقیم ہے پاکستانی دوہری شہریت والے، ان کے لیے ایک ترمیم لائی جا رہی ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکیں گے سینٹ کا. لیکن پھر شبلی فراز صاحب نے اس کی وضاحت کی کہ انہیں حلف اٹھانے سے پہلے اپنی غیر ملکی دوہری شہریت جو ہے وہ والی دستبردار ہونا پڑے گا. اچھا، تو یہ کام سجایا جا رہا ہے بیرسٹر شہزاد اکبر کے لیے اور زلفی بخاری صاحب کے لیے. جی 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 ٹھیک ہے. قوم کی خدمت تو اسی طرح ہوتی ہے نا. ایک دو اور بھی اس طرح کے ہوں گے، مستفید ہو جائیں گے بہت سارے لوگ. اچھا، یعنی یہ اپنی ضرورت کے تحت ترمیم ہو رہی ہے. ہاں جی. تو ضرورت ایجاد کی ماں کہتے ہیں نا، تو ضرورت کے تحت ہو رہی ہے. تو پھر باقیوں کے لیے بھی کھول دیں دروازے. کیوں پھر قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑیں، وہ صوبائی کا الیکشن بھی لڑے، جنرل الیکشن بھی لڑے. اور اگر دوہری شہریت ہے پاکستان میں تو پھر کیا مذائقہ ہے؟ وہ اوورسیز پاکستانی محبت کرتے ہیں پاکستان سے، وہ لڑیں الیکشن. یا تو آپ انڈیا کی طرح کریں نا کہ ایک نیشنلٹی آپ رکھ سکتے ہیں، یا آپ انڈیا کی رکھیں یا آپ کسی دوسرے ملک کی. اب پاکستانی قانون یہ کہتا ہے کہ آپ دوہری شہریت رکھ سکتے ہیں. اگر آپ رکھ سکتے ہیں دوہری شہریت تو آپ پھر ان کو سارا الیکشن لڑنے کی اجازت دے دیں. ایسے ہی پھر یہ پابندی کیوں؟ یا اپنے ذاتی معاملات کے لیے صرف اس طرح نہ کریں، کچھ طرح ہاں، پھر سب کے لیے کھولیں. جو تیسری ترمیم ہے وہ پہلی سے ہی ملتی جلتی ہے. یہ آئین کی آرٹیکل 226 میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم اور فلاں فلاں عہدوں کا جو ہے انتخاب اوپن ہوگا. تو وہاں بابر عمار صاحب نے بتایا کہ وہاں ہم ایک لفظ سینٹ ڈال رہے ہیں تو وہ اس کے ساتھ تک یہ بھی اوپن ہو جائے گا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ تاجر جو ہیں وہ ریٹ لگا رہے ہیں جو ہیں بہت زیادہ. اور اب تو پنجاب میں بھی ریٹ نکالے جا رہے ہیں جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پنجاب میں پہلی بار ہو رہا ہے، پہلے تو دیگر صوبوں میں ہی ہوتا تھا. تو پنجاب میں ریٹ کون نکال رہا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ آپ اوپن کر لیں پھر بھی ریٹ لگے گا. میں بتاتا ہوں کیسے لگے گا. پھر ریٹ غائب ہونے کا لگے گا. اچھا، یہ تو منافقت کی اور علامت ہوگی. ایک منافق تھا عبداللہ بن ابی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. درست ہے، بالکل تھا. تو اس نے ایک معاہدہ مسلمانوں کے ساتھ کیا تو کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اس کا لشکر تھا، کوئی 1000 کا لشکر ہوگا، 900,000 کا. تو وہ یہ معاہدہ مسلمانوں کے ساتھ کر کے اس کے بعد کافروں کے پاس چلا گیا. تو میرے ساتھ لاؤ جی پیسے زیادہ دو اور میں آپ کے ساتھ معاہدہ کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یار تو نے تو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے. اس نے کہا مسلمانوں کے ساتھ میں نے معاہدہ کیا ہے کہ لڑوں گا. آپ کے ساتھ میں معاہدہ کر رہا ہوں کہ میں غائب ہی ہو جاؤں گا. کیا بات ہے جناب. تو یہ ہوگا نا، اتنے بھی ڈبل کمائیاں ہوں گی. تو آپ اوپن کریں، اچھا، بندے غائب ہو جائیں گے، ووٹ ہی نہیں دینے آئیں گے. صحیح صحیح صحیح. پھر ریٹ اس طرف لگے گا نا. ایک اب ریٹ لگ رہا ہے ووٹ دینے کا، پھر ووٹ لگے گا کہ ووٹ نہ دینے کا.
کیا ہو گیا، کیا ووٹ بات، نہ دینے کیا کی بات۔ بھی قیمت اچھا ہے یہ نا۔ کمال۔ اچھا آپ کو لگتا کیا ہے اب وہ جو ایک خبر آپ جو چھپائے بیٹھے ہیں ذرا وہ بھی اب بتا دیں کہ اب کون کون خریداری کے لیے نکلا ہوا ہے پنجاب میں، سندھ میں، کے پی کے میں، فاٹا میں، کوئی تھوڑا سا ہمیں پتہ ہے، حالانکہ بہت جلدی پوچھ رہا ہوں میں، یہ اب آخر میں اور چیزیں نکلیں گی، لیکن تھوڑا سا ناظرین کو۔ سر گزارش یہ ہے کہ 4 بڑی پارٹیاں خریداری کر رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے، نون لیگ بھی کر رہی ہے، اور مولانا صاحب بھی کر رہے ہیں۔ خریداریاں کر رہے ہیں، ہوں گی۔ وفاداریاں بشرط استواریاں جاری رہیں گی۔ ہمارے ہاں سیاست میں وفاداری نہیں ہے، لوگ وزارت نہ ملے ناراض ہو جاتے ہیں، وزارت لینے کے لیے دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں، تو یہ ترمیم میرا خیال ہے منظور نہیں ہوگی۔ یہ ترمیم منظور نہیں ہوگی، یہ ایک ان کی بیجا ایفرٹ ہے جو بہرحال یہ کر رہے ہیں، کرنے جا رہے ہیں، جو بھی ہے۔ نہیں، یہ اپوزیشن کے ساتھ کھیل رہے ہیں حکومت والے۔ ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے جو ترمیم لائی وہ یہ منظور نہیں ہوگی، پھر سینٹ الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ ہوگی، پھر یہ بعد میں جب پی ٹی آئی کے سینیٹر زیادہ بن جائیں گے تو پھر جواب کیا ہوگا؟ دیکھیں جی ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ آؤ اوپن ووٹ کے ترمیم کر لو، یہ اپوزیشن مانی نہیں۔ کھلاڑی تو دوسری طرف بھی بڑے کمال کے ہیں، تو آپ کو پھر بھی لگتا ہے کہ حکومت ہونے کا فائدہ اٹھا جائیں گے یہ لوگ؟ میں ایک بات آپ کو بتاؤں علی رضا الوی صاحب، یہ عمران خان جو وزیر اعظم ہیں ہمارے، یہ جتنے سادہ لگتے ہیں اتنے سادہ ہے نہیں۔ درست۔ یہ چال ہے ایک کہ کل کو ہم کہیں گے جی ہم نے تو اپوزیشن سے کہا تھا کہ اوپن کر لیں ووٹ، لیکن یہ مانے نہیں۔ اب ان کے ممبروں نے پتہ نہیں کدھر ووٹ دے دیا، ہمیں کیا پتہ، ہم نے تو پہلے ان سے کہا تھا کہ روک لو، یہ مانے نہیں۔ روک سکو تو روک۔ ہاں وہ یار روک لو، اس سے یاد آیا وہ کھوکھر پیلس گئی ہوئی تھی مریم نواز، آپ کو پتہ کیوں گئی تھی؟ وہ کہہ رہی تھی کھوکھروں سے بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ ہاں کھوکھروں سے زیادتی اس لیے ہوئی ہے کہ کھوکھروں نے ضمانت دی ہوئی ہے نواز شریف کی، اپنا رقبہ لگایا ہوا ہے، یہ اس میں واٹس ایپ پہ موجود ہے، ٹھیک ہے، آپ کو دکھا دیں گے بھائی جان۔ چلے اچھا اس لیے گئی تھی، ہاں زامن نے لیکن ادھر بڑے دعوے تھے، مچل کے دیے ہوئے ہیں، ادھر بڑے دعوے تھے کرپشن فری پاکستان، یہ خاتمہ ہو جائے گا کرپشن کا، لیکن بھائی جان اسی 4 نمبر اور لے گئے، کیا بات ہے ہماری، سبحان اللہ۔ 120 سے 24 پہ آ گئے۔ اس میں دیکھیں ایک ایم این اے ہیں پی ٹی آئی کے، میجر ریٹائرڈ طاہر صادق، اٹک سے جیتے ہوئے ہیں، بڑے عوامی آدمی ہیں۔ انہوں نے کہا وزیر اعظم سے کہ جناب آپ تو کرپشن کے خاتمے کی باتیں کرتے ہیں، کرپشن کے خلاف بہت باتیں کرتے ہیں، لیکن جب سے ہمارا دور آیا ہے کرپشن کے ریٹ ڈبل ہو گئے، افسران جو ہیں۔ ایسے اچھا ہوا کیا؟ جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تو پہلے 2 مہینے تو بیوروکریسی نے ہاتھ یوں باندھے رکھے، ان کو ڈر تھا کہ یہ پتہ نہیں کون آ گیا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے جیسے مجا یہ پیڑا ہوتی ہے نا، پھر یہ جو بیوروکریٹک ٹیم ہے وزیر اعظم آفس میں بیٹھی ہوئی، انہوں نے وزیر اعظم نے کہا سر بیوروکریٹ کام نہیں کر رہے، نیب کا خوف ہے، فلاں کا خوف ہے، تو آپ ان سے ایک خطاب کریں، آپ ایڈریس کریں، پاکستان کی ہائیلی بیوروکریسی کو ہم بلاتے ہیں۔ انہوں نے خطاب کرا دیا، اس خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ میں آپ کے پیچھے ہوں، آپ کو نیب تنگ نہیں کرے گا، آپ کام کریں، آپ سرکاری افسر ہیں، فلاں ہے فلاں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پرپر سے نکالے، تو وہ جو 2 مہینے رہتے تھے، وہ جو کام کچھ نہیں کیا تھا اس کی کسر بھی تو پورا کرنا تھی، درست۔ اور کمائی تو کی۔ وہ پاکستان کا سسٹم جو ہے نا اس میں گڑبڑ ہے، اس میں گڑبڑ یہ ہے کہ اس میں آپ کے درجہ 4 کے ملازم سے لے کر ٹاپ تک بیوروکریسی میں کرپشن ہے، آپ کا کوئی ایماندار افسر کہیں ٹک نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اس کو نیچے والے بھی ناراض کہ ان کو وہ کرپشن کرنے نہیں دیتا، اوپر والے ناراض کے حصہ نہیں پہنچتا،
تو اس سسٹم کو کہیں نہ کہیں بدلنے کی ضرورت ہے. یہ سسٹم کرپٹ ہے صحیح. اور یہ بڑھتا جائے گا. جو آپ سالوں کا حساب لگا لیں علوی صاحب، اگر 1980 میں آپ کے 2 افراد کرپٹ تھے تو 1990 میں 14 ہو گئے، 1995 میں وہ تعداد 30 تک پہنچ گئی. رفتہ رفتہ آج وہ تعداد افسران میں 90% سے زیادہ ہے. بڑے دکھ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں ایسے ہی کہ 90% سے زیادہ افسران حلال کی کمائی نہیں کھا رہے. جب تک حرام مکس نہیں ہوتا انہیں چین نہیں آتا. یہ جو شہر ہے اسلام آباد، آپ کو پتہ ہے یہ جو انتظامیہ اسلام آباد میں یہ جو چھوٹے موٹے دفتر یہ وہ روزانہ 18 سے 20 کروڑ کی دہاڑی لگتی ہے. 165 پیٹرول پمپ ہیں اسلام آباد میں. ایک پمپ منتھلی دیتا ہے 1 لاکھ روپیہ. کس کو دیتا میں نہیں یہ بتاتا. تو 1 کروڑ 65 لاکھ سیدھی منتھلی ہے پیٹرول پمپس کی. ٹھیک ہے. یہ جو آپ کا گاڑیاں جہاں رجسٹرڈ ہوتی ہیں، یہ ETO جدھر ہوتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے 5-6 لاکھ روپے لیے بغیر شام کو اٹھتے ہی نہیں ہیں. اچھا یہ وہ کرپشن ہے. اسی طرح یہ جو منشیات بکتی ہیں، منشیات سے 6 کروڑ منتھلی آتی ہے. اسی طرح مختلف شعبوں میں یہ وہ منتھلی ہے یا یہ وہ پیسہ ہے رشوت کا جس کا کوئی ریکارڈ کہیں نہیں ہے. کوئی ریکارڈ ہی نہیں. سیدھا ہاتھوں سے ٹرانزیکشن ہے، وہ کسی نہ کسی بینک کے ذریعے آپ ہونی ہے. کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ ایسے ہی. جب تک ان لوگوں کا دل صاف نہیں ہوگا، جب تک خدا کا خوف نہیں لیکن ہوگا، دیکھیے سزا حاکم کا اچھا خوف آ نہیں گیا، ایماندار آ گیا. حاکم کا کہنا تھا کہ میں آ گیا تو میں یہاں ساری چیزیں ٹھیک کر دوں گا. تو کیا ہوا؟ خرابی کہاں ہوئی؟ تبدیلی کا وہ جو خواب ہے وہ کہاں چکنا چور ہوا؟ وہ آئینہ، وہ خواب جو تھے وہ کرچیوں کی طرح ہماری آنکھوں میں کیسے چپ گئے؟ ایک بات کی ہلاکو خان نے، اس کے وزیر بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے کہا کہ یار اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ ہم سے ظلم نہیں ہوا. وہ وزیر بڑے حیران. ایک وزیر اٹھا، اس نے کہا میں اگر جان کی ایمان پاؤں تو عرض کر سکتا ہوں. اس نے کہا ہاں بولو. اس نے کہا سر وہ جو ہم کھوپڑیوں کے مینار لگاتے تھے، وہ جو مولی گاجر کی طرح انسانوں کا قتل عام کرتے تھے، کیا وہ ظلم نہیں تھا؟ تو ہلاکو جیسے آدمی نے کہا کہ نہیں، وہ حکومت کی ضرورت تھی، وہ طرز حکومت کی ضرورت تھی، حکمرانی کا تقاضا تھا. ظلم یہ ہے کہ میں کسی ایسے شخص کو کسی عہدے پر بٹھا دوں جس کا وہ اہل نہ ہو. تو آپ کے مختلف وزارتوں میں، مختلف محکموں میں ایسے لوگ عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو ان عہدوں کے اہل نہیں ہیں. اور مختلف ادارے تو ماشاءاللہ 40 قائم مقام ایکٹنگ سے رہے ہیں. زیادہ قائم ایکٹنگ کام جو ہیں وہ ایکٹنگ ہی کیے جا رہے ہیں. زیادہ قائم کام پہ چل رہے ہیں نا، ایکٹنگ ہو رہی ہے. تو ہم دیکھیں، ہم کئی لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں غلط لگا. ہم نے ثبوت بھی دیے لوگوں کو کہ جناب فلاں محکمے میں یہ جعلی بھرتیاں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، کئی ہم نے اداروں کے بتائے، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوا جا رہا. یہ کرپٹ سسٹم جو ہے، یہ وزیر اعظم نے ایک PM پورٹل بنائی. اچھا جی، بڑی بات تھی. پہلے تو PM پورٹل جو ہے پاکستان کی 60% آبادی یا 70% آبادی، اس بیچاری آبادی کے پاس یہ آپ کے سمارٹ فون ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو شہری بابوؤں کے کام ہے نا سارے. جی. اچھا، پھر جو وہ 70% آبادی ہے اس میں سے بہت سے ان پڑھ لوگ ہیں. درست. ان بیچاروں کو کیا پتہ یہ PM پورٹل میں کیسے ڈالا جاتا ہے مسئلہ مسائل یہ وہ. چلیں جی، اس کو بھی چھوڑ دو. جس 10% آبادی نے وہ ڈالے بھی مسائل،
تو وہاں انسان ہی ہے نا آگے، وہ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ مثلا میں ایک ادارے کو جانتا ہوں، وہ جس ادارے کا جواب دیتا ہے وہ بندہ پی ایم پورٹل کا، وہ خود جعلی ڈگری پہ بیٹھا ہوا ہے اور جعل سازی پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ کیسے سچ بولے گا؟ صحیح ہے۔ تو پرائم منسٹر صاحب بڑے خوش کہ میں نے پی ایم پورٹل بنا دیا تو مسائل آ گئے تو لوگوں کے حل، وہ بیچارے رو رہے ہیں لوگ، پی ایم پورٹل والے جواب ہی نہیں دیتے، جواب دیتے ہیں تو باجی ہو گیا جی، مسئلہ حل ہو گیا، تو مسئلہ حل ہوا نہیں ہوتا۔ وہ اس حکومت میں دیکھیے جو مسائل ہیں، ایک تو امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے، وزیر اعظم صاحب آرڈر کر دیتے ہیں، عمل درآمد نہیں ہوتا، عمل درآمد کے لیے بندے رکھنے ہوتے ہیں، کوئی تکڑے بیوروکریٹ ہوتے ہیں جو عمل درآمد کراتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک عمل درآمد سیل بنتا تھا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں، وہ شاید اب نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ بہت ہی نکٹو اور نکمہ ہے کہ عمل درآمد نہیں ہو پاتا۔ ہونا تو یہ چاہیے، دیکھیے عمل درآمد میں پاکستان میں مثال دی جاتی ہے ملک امیر محمد کی، جو گورنر تھے مغربی پاکستان کے، وہ زبان سے لفظ نکالتے تھے، عمل درآمد ہو جاتا تھا، ڈرتے تھے بیوروکریٹ۔ ان کو تو باتیں کرتے ہیں نا، تو جب تک آپ عمل درآمد نہیں، زبانی جمع خرچ دے کے تقریریں بہت کر لیتے ہیں لوگ، باتیں بہت کر لیتے ہیں، مسئلہ تو عمل کا ہے۔ لیکن مظہر برلاس صاحب، نیب کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ 2 برسوں کے دوران 3 کھرب 63 ارب روپے برآمد ہوئے، پی ایس سی کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ 3 کھرب روپے جو ہے برآمد ہوئے۔ اتنا پیسہ آنے کے باوجود پھر یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ ریزرو بھی ہمارے بڑھ گئے، یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ کووڈ کے دوران پاکستان میں تاریخی پیسہ آیا فارم، اس کے باوجود بھی ہمارے ہاں صورتحال اتنی خراب ہونا عجیب نہیں لگتا آپ کو؟ اور پھر یہ دیکھیے کہ افغانستان 3 درجے بہتر ہوا ہے، افغانستان 3 درجے بہتر ہوا ہے اور ہم 4 درجے برے ہوئے ہیں۔ اب میں ایک ایسی مثال دینے لگا ہوں جو آپ کہیں گے کہ یہ کیا مثال دے دی ہے۔ سود اللہ اور رسول سے کھلی جنگ ہے، میں عام آدمیوں کی بات نہیں کروں گا۔ اس ملک کا ایک اہم مولوی ایک اہم عہدے پہ کئی برس تک رہا، اس نے مدارس کا 32 کروڑ ایک بینک میں رکھوایا اور اس کے بعد سود کھانا شروع کر دیا۔ یہ آپ کے مذہبی عالم کی حالت ہے۔ تو جب آپ کے مذہبی رہنما بھی باز نہیں آتے چوری چکاری سے، کرپشن سے، سود کھانے سے، آپ اپنے عام آدمی کی کیا باتیں کریں گے؟ یہ تو بڑی افسوسناک صورتحال ہے، اور پھر یہ تو یہی ہو گیا نا جی کہ نگہباں بن کے خود ہی جو چمن کی آبرو لوٹے، چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہباں سے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔